آسمان کے 7 دروازے کھول دیے گئے۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا ایک دفعہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھ رہے تھے۔ لوگوں میں سے ایک آدمی نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، امید کرتی ہوں آپ جہاں بھی ہوں گے خوش ہوں گے، خیر و عافیت سے ہوں گے۔ محترم ناظرین، کتابوں میں لکھا ہے 2 شخص، ایک عیسائی اور ایک مسلمان، دونوں بستر مرگ پر تھے۔ بیماری کی اس حالت میں عیسائی کے دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی کہ مجھے مچھلی کا گوشت مل جائے۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتے سے فرمایا جاؤ اس عیسائی کے گھر کے تالاب میں ایک مچھلی ڈال آؤ تاکہ اس کی خواہش پوری ہو جائے۔ مسلمان کے دل میں یہ آرزو ابھری کہ زندگی کے اس آخری حصے میں مجھے زیتون کا تیل میسر ہو جائے۔ اللہ پاک نے فرشتے کو حکم دیا اس کی الماری کے اندر زیتون کا تیل ہے، جاؤ اسے گرا دو۔ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اس عیسائی کی خواہش پوری کر دو اور اس مسلمان کا زیتون کا تیل گرا دو۔ فرشتے نے عرض کیا آپ کا حکم امت کی آسانی کے لیے ہے، اس کی مصلحت بھی بتا دیجئے تاکہ امت کو سبق مل جائے، انسانیت کو سبق مل جائے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا وہ جو عیسائی ہے دنیا کے لحاظ سے اس کی ایک نیکی باقی ہے، میں چاہتا ہوں اس نیکی کا بدلہ بھی دنیا کے اندر ہی دے دوں، اور جب وہ میرے پاس آئے تو اس کے لیے سوائے جہنم کے اور کچھ نہ ہو۔ اور جہاں تک تعلق اس مسلمان کا ہے تو اس کی ایک کوتاہی اس کے دامن پر رہ گئی ہے، میں چاہتا ہوں اس کی وہ خواہش ٹوٹے اور وہ اس پر صبر کرے، اور جب آئے تو اس کے لیے سوائے جنت کے اور کچھ نہ ہو۔ سبحان اللہ۔ ایک شخص اپنی بیوی سے بے پناہ محبت کرتا تھا۔ بدقسمتی سے بیوی کو جلد کی بیماری لگ گئی، جس دن بدن اس کی خوبصورتی بدصورتی میں ڈھلتی چلی گئی۔ اس پر مصیبت یہ ہوئی کہ ایک حادثے میں وہ شخص بھی بینائی سے محروم ہو گیا۔ وہ دونوں اسی سال میں اپنا گزارا کرنے لگے، مگر بیوی کی جلد کی بیماری بڑھتی گئی اور وہ اتنی بدصورت ہو گئی، کوئی اسے دیکھتا تو کراہت محسوس کرتا، مگر اس کا اندھا شوہر اسے لقمے توڑ توڑ کر کھلا رہا تھا کہ اگر میرا شوہر اندھا نہ ہوتا تو شاید اس کے ساتھ رہ نہ پاتا اور وہ اپنا آپ اس حال میں اسے دکھانے سے پہلے ہی مر جاتی، اور پھر اسی دوران بیوی کا انتقال ہو گیا۔ اس صدمے میں شوہر نے اپنا سب کچھ فروخت کیا اور دوسرے شہر جانے لگا تو راستے میں کسی نے آواز دی اب تک تو تمہاری بیوی تمہاری آنکھیں بنی ہوئی تھی، وہی تمہیں پکڑ کر راہ چلاتی تھی، وہی تمہاری مدد کرتی تھی، اب کہیں اکیلے کیسے جاؤ گے؟ اس شخص نے کہا بھائی میں اندھا نہیں ہوں، اندھا بنا ہوا تھا۔ یہ احساس میری بیوی کے لیے بہت تکلیف دہ ہوتا ہے کہ میں اس کی بدصورتی کو دیکھ رہا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ شخص شاہر چھوڑ گیا۔ کہنے والے کہتے ہیں جب اس شخص کا انتقال ہوا تو خلقت اسے اللہ کا ولی کہہ کر پکارتی تھی۔ چڑیا سے سمندر کی شکست۔ سمندر کے کنارے ایک درخت تھا جس پر چڑیا کا گھونسلہ تھا۔ ایک دن تیز ہوا چلی تو چڑیا کا بچہ سمندر میں گر گیا۔ چڑیا بچے کو نکالنے لگتی تو اس کے پر گیلے ہو جاتے اور وہ لڑکھڑا جاتی۔ اس نے سمندر سے کہا اپنی لہر سے میرا بچہ باہر پھینک دے، مگر سمندر نہ مانا۔ چڑیا بولی دیکھ میں تیرا سارا پانی پی جاؤں گی، تجھے ریگستان بنا دوں گی۔ سمندر اپنے غرور میں گر جا، اے چڑیا میں چاہوں تو ساری دنیا کو غرق کر دوں تو میرا کیا بگاڑ سکتی ہے؟ چڑیا نے یہ سنا تو بولی چل پھر خشک ہونے کو تیار ہو جا۔ اسی کے ساتھ اس نے ایک گھونٹ بھرا اور اڑ کے درخت پر بیٹھی، پھر آئی گھونٹ بھرا، پھر درخت پہ بیٹھی۔ یہی عمل اس نے 7-8 بار دہرایا تو سمندر گھبرا کے بولا پاگل ہو گئی ہے کیا؟ کیوں مجھے ختم کرنے لگی ہے؟ مگر چڑیا اپنی دھن میں یہ عمل دہراتی رہی۔ ابھی صرف 22-25 بار ہی ہوا کے سمندر سے ایک زور کی لہر ماری اور چڑیا کے بچے کو باہر پھینک دیا۔ درخت جو کافی دیر سے یہ سب دیکھ رہا تھا سمندر سے بولا اے طاقت کے بادشاہ تو ساری دنیا کو پل بھر میں غرق کر سکتا ہے؟ اس کمزور سی چڑیا سے ڈر گیا، یہ کیا بات سمجھ نہیں آئی۔ سمندر بولا تو کیا سمجھا میں جو تجھے ایک پل میں کھاڑ سکتا ہوں، ایک پل میں دنیا تباہ کر سکتا ہوں؟ اس چڑیا سے ڈروں گا نہیں، میں تو اس ایک ماں سے ڈرا ہوا ہوں، ماں کے جذبے سے ڈرا ہوا ہوں۔ ایک ماں کے سامنے تو عرش ہل جاتا ہے تو میری کیا مجال ہے؟
ہے جس طرح وہ مجھے پی رہی تھی، مجھے لگا وہ مجھے ریگستان بنا دے گی۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ شام چلے گئے اور وہیں بس گئے۔ ایک عرصے کے بعد خواب میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوئی اور فرمایا بلال ہمیں ملنا کیوں چھوڑ دیا؟ آنکھ کھلتے ہی مدینہ کے لیے روانہ ہو گئے۔ کئی دن کی مسافت کے بعد مدینہ منورہ پہنچے، مسجد میں حاضری دی اور روضہ رسول پر پہنچے، وہیں بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ اہل مدینہ نے کہا ایک بار وہی اذان سنا دیں۔ سرکار کے زمانہ والی معذرت کی کہ اب مجھ سے برداشت نہیں ہوگا۔ لوگوں نے حسنین کریمین سے کہلوایا، اب انکار کرنا ناممکن تھا۔ اذان شروع کی تو اہل مدینہ رو پڑے، دل قابو میں نہ رہے۔ پیارے آقا کا زمانہ تازہ ہو گیا، عورتیں بچے سب نکل آئے، غم سے نڈھال بے قرار ہچکیاں بندھ گئیں، جبکہ اشہد ان محمد رسول اللہ لوگ چیخیں مار کر رونے لگے۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی نظر ممبر رسول پر پڑی، ممبر خالی تھا، سرکار نہیں تھے۔ خالی ممبر دیکھ کر گر پڑے، بے ہوش ہو گئے، اذان مکمل نہ کر سکے، ہوش میں آئے تو اٹھے اور روتے ہوئے شام کی طرف روانہ ہو گئے۔ یا اللہ ان جیسی محبت بھی ہمارے دلوں میں بھر دے، آمین۔ اول و آخر 7 مرتبہ درود شریف کے ساتھ سورۃ رحمان کی یہ 2 آیات 7 مرتبہ جس مقصد کے لیے پڑھیں مسئلہ حل ہو جائے گا۔ یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ آسمان کے دروازے کھول دیے گئے۔ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا ایک دفعہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھ رہے تھے۔ لوگوں میں سے ایک آدمی نے کہا اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرتا واسیلا۔ اللہ سب سے بڑا ہے، بہت بڑا، اور تمام تعریف اللہ کے لیے ہے، بہت زیادہ، اور تسبیح اللہ ہی کے لیے ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا فلاں فلاں کلمہ کہنے والا کون ہے؟ لوگوں میں سے ایک آدمی نے کہا اللہ کے رسول میں ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مجھے ان پر بہت حیرت ہوئی، ان کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے گئے۔ ابن عمر نے کہا میں نے جب سے آپ سے یہ بات سنی اس دن کے بعد میں نے پڑھنا کبھی نہیں چھوڑا۔ سبحان اللہ۔ اللہ ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ محترم ناظرین، اگر میری اسلامی چینل آپ کو پسند ہے تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ شکریہ۔